خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے اور شہد کی مکھی کو خاص طور پر اس رنگ میں پیش فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں سے یہ سب سے زیادہ غیر معمولی روحانی صلاحیتیں رکھنے والی چیز ہے، جس کے متعلق اگر تحقیق کی جائے تو دن بدن اعلیٰ سے اعلیٰ نئے مضامین روشن ہوتے چلے جائیں گے اور عقل دنگ ہوتی چلی جائے گی کہ کس طرح اس چھوٹی سی مکھی کے اندر جو چھوٹا سا دماغ ہے وہ کتنے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ انہی کارناموں میں سے ایک وہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگ یا بعض مخلوقات یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ پہلے جگہ کو معلوم دریافت کرتی ہیں، اعلیٰ مقصد کو خود حاصل کرتی ہیں، پھر دعوت دیتی ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ چنانچہ شہد کی مکھی میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ شہد کی مکھیوں میں سے بعض اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر فطرتاً تیار فرمائی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بعض غیر معمولی صلاحیتیں ودیت فرما دی ہیں اور اسی کا نام وحی ہے، یعنی شہد کی مکھی کے تعلق میں اس کو وحی کہا جائے گا۔ شہد کی مکھیوں کا ایک حصہ ایسا ہے جب مکھیوں نے اڑ کر کہیں جانا ہو، جب ایک چھتا بیکار ہو چکا ہو اور نئے چھتے کی تلاش ہو تو یہ مکھیاں اڑ کر چاروں سمت پہلے ریکھی کرتی ہیں، یعنی جائزہ لیتی ہیں کہ ہر پہلو سے سب سے اچھا چھتا کون سا ہو سکتا ہے، اور ہر ایک مکھی ہر سمت میں اڑ کر اپنے اپنے جائزے کی رپورٹ لے کر واپس اپنے چھتے تک پہنچتی ہے اور پھر یہ بھی بتاتی ہے، یہ بھی معلوم کرتی ہے کہ قریب ترین رس والے پھول کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں۔ ان تمام معلومات سے پوری طرح مرصع ہو کر وہ جب واپس پہنچتی ہے تو ایک قسم کا ناچ ناچتی ہے، اور وہ ایک ایسا ناچ ہے جس پر سائنسدان ابھی تک تحقیق کر رہے ہیں اور ابھی تک مکمل طور پر اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکے کہ کیسے وہ یہ ناچ ناچتی ہے، کیسے اس زبان کو دوسری مکھیاں سمجھتی ہیں، لیکن اس حد تک اس مضمون پر ان کی رسائی ہو چکی ہے کہ قطعی طور پر شواہد کے طور پر اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ اس ناچ میں ایک اشاروں کی زبان ہے جو معین طور پر شہد کی مکھیوں کی ملکہ کو اور اس کی ساتھیوں کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ ہم نے ایک جگہ دریافت کی ہے، وہ جگہ یہاں سے اتنے دور فاصلے پر ہے، اس کا زاویہ یہ ہے اور اس جگہ کی نوعیت یہ ہے، اور دوسری مکھی دوسری طرف سے اڑ کر آئے گی اور وہ یہ رپورٹ پیش کرے گی کہ ہم نے بھی ایک جگہ دیکھی ہے اور وہ اتنے فاصلے پر ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں اور یہ سہولتیں مہیا ہیں، اور پھر بھی ابھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اور مکھیاں آئیں گی، اور ہر مکھی اپنی اپنی رپورٹ ناچ کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ اس ناچ کی تصویریں، اس کے زاویے مختلف شکلوں میں محفوظ کیے گئے ہیں، اور وہ مضامین جن میں یہ ناچ کی تصویریں ملتی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے انسان غرتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور کلام الہی کی تائید میں، اس کی صداقت میں دل بے اختیار اچھل اچھل کے گواہی دیتا ہے۔ کسی جانور کے متعلق قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس پر وحی فرمائی سوائے شہد کی مکھی کے، اور شہد کی مکھی کی صلاحیتیں واقعتاً وحی سے سجائی گئی ہیں، وحی سے مزین ہوئی ہیں، وحی سے ترتیب پا گئی ہیں، ورنہ ایک مکھی ویسی ہی مکھی تو ہے جیسی گندگی پہ گرنے والی مکھی ہے، کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ ایک ہے جو بیماریاں پھیلاتی، گندگی پہ منہ مارتی، اور ایک ہے جو شفا دنیا میں پھیلاتی اور نہایت پاکیزہ خوراک کے سوا کسی اور خوراک کو پسند نہیں کرتی، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ ایسی عظیم الشان ہیں کہ انسانوں میں سے بھی بلند پایا قلبی اور ذہنی صلاحیتوں کے مالک بھی اس ناچ کی زبان کو نہ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس زبان کو پوری طرح دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔
آج اگر ان کو کہا جائے کہ باہر سے جائزہ لے کر واپس آؤ اور ہر ایک یہ رپورٹ پیش کرے کہ کون سی چیز کتنے فاصلے پر ہے اور اس کو ایک ناچ کے ذریعے تفصیل کے ساتھ بیان کرو، تو بہت مشکل مضمون ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے، اپنی نطق کو استعمال کر کے بعض اشاروں کی زبانیں بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ایسی زبان نہ بنائی گئی ہو اور انسانوں پر چھوڑ دیا جائے کہ از خود وہ ایک ناچ ایجاد کریں، از خود وہ اس کی زبان بنائیں اور پھر بغیر دوسرے کو بتائے اسے توقع رکھیں کہ ان کی ہر بات کو صحیح سمجھے گا، یہ بات ناممکن ہے۔ لیکن شہد کی مکھی میں یہ بات پوری ہے، چنانچہ وہ پہلے مقصد کو پاتی ہے، اس کو حاصل کرتی ہے، اس کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں سے واقف ہوتی ہے اور اس راہ کے خطرات سے آگاہ کرتی ہے، آگاہ ہوتی ہے اور پھر لوٹتی ہے اپنے چھتے کی طرف اور پھر ان اطلاعات کو بتا کر کہتی ہے آؤ میرے پیچھے آؤ۔ شہد کی مکھیاں ان سارے اطلاع دینے والوں کی معلومات کا موازنہ کرتی ہیں۔ ملکہ ہر چیز کو ذہن میں محفوظ رکھتی ہے اور بالآخر اس ایک سمت میں روانہ ہو جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سمتوں میں سب سے بہتر ہے۔